فرمایا کہ ساتھ تم اپنی اولاد کو دنیا میں کھاتا پیتا چھوڑ کے جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تمہارے بعد اپنی ضروریات زندگی کے لیے وہ لوگوں کے محتاج ہوں۔ اور پھر فرمایا ساتھ تم ایسی بات کیوں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد بھی دے گا، بیٹا بھی دے گا، اور ابھی تو اللہ کو یہ بھی منظور ہے کہ ایک قوم کو تمہارے ذریعے عزت دی جائے اور ایک قوم کو تمہارے ہاتھوں رسوا کیا جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بچنے ہی کی کوئی امید نہیں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں انہیں بتائیں، پھر سعد رضی اللہ عنہ ٹھیک ہو گئے، پھر اللہ نے انہیں اولاد دی، پھر اللہ نے ان کے ذریعے ایران کو فتح کرایا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از وقت اطلاع دی ہے، یہ ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کی وحی، اور اس وحی کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے۔ اس وحی میں کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی چیز کہہ دی جائے اور پھر بعد میں وہ نہ ہو، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود بدل دیں اور بتا دیں کہ ہم اس چیز کو تبدیل کر رہے ہیں، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، مگر یہ کہ ایسے ہوتا نہیں۔ غیب کی خبر کا دوسرا جو مفہوم بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی خبر جو کسی کو دیتے ہیں وہ الہام کے ذریعے ہوتی ہے، اور الہام کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ اس کے دل میں ڈال دینا۔ فرشتہ کسی انسان سے آ کے بات کرتا ہے اور آدمی کو کچھ پتہ نہیں چلتا، اور فرشتے کی وہ بات آدمی کے جی میں آ جاتی ہے۔ یہ جو آدمی کے جی میں اللہ کی طرف سے کوئی چیز آ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں الہام۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات میں یہ فرماتے ہیں کہ نفث فی روحی، اللہ نے یہ بات میرے دل میں ڈال دی، اللہ نے یہ بات میری روح میں ڈال دی، میری روح میں پھونک دی گئی یہ بات، یہ الہام۔ اسی طرح اللہ کے اور بندے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، یا امت میں جو اولیاء کرام ہیں، انہیں بھی الہام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، فرشتہ آ کے کوئی بات ان سے کہہ دیتا ہے، اگرچہ یہ فرشتے کو نہ دیکھیں مگر یہ الہام ہوتا ہے۔ وہی جو قطعی اور آخری چیز تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی، ان کے بعد وہی آتی نہیں ہے، بس یہ الہام ہے، اس کے ذریعے علم ہو جاتا ہے، اور یہ جو علم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہ بھی بہت جگہوں پر پورا ہو جاتا ہے، عام طور پہ وہ صحیح نکل آتا ہے۔ تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس بزرگ کو ہمارے سارے حالات پتہ ہیں، حالانکہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مناسب سمجھتے ہیں کوئی چیز انہیں بتا دیتے ہیں، نہیں خدا مناسب سمجھتا نہیں بتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے فرشتے باتیں کرتے ہیں، اور میری امت میں ایسا شخص عمر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جی میں آتی تھی بات تو وہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا۔ بخاری شریف میں یہاں تک آیا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا، ساری زندگی جب بھی کسی کام کے متعلق انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے یہ کام ایسے نہ ہو جائے، مجھے ڈر لگتا ہے، سوچتا ہوں کہیں ایسے نہ ہو جائے، تو پھر اللہ کی قسم وہ کام ہو کے ہی رہا۔ اللہ نے ایسی فراست انہیں دے دی تھی۔ یہ فراست بھی انہی چیزوں میں سے ہے۔ فراست کا صحیح ترجمہ اگر اردو میں کیا جائے تو جسے کہتے ہیں نا تاڑ جانا، کہ قبل از وقت انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب کل کو صورتحال یہ بن جائے گی، اور قرائن اور آثار کسی چیز کے بتا دیتے ہیں کہ دیکھو آگے کو یہ منزل پیش آ رہی ہے، یہ ہے فراست، اور اس کی گارنٹی حدیث میں آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈر، انہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست اس کے لیے گویا درجہ دے دیا گیا اسے اس چیز کا کہ مومن کی فراست صحیح ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے بہت سی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، بعض کے حضرات کہتے تھے مگر بنیادی طور پہ مومن ہو آدمی پھر اس کی فراست بالکل درست ہوتی ہے۔ اسی طرح غیب سے جو خبریں کبھی انسان کو مل جاتی ہیں اس کا ایک ذریعہ خواب بھی ہیں، اور خواب کے ذریعے آدمی کو بہت سی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ یہ خواب آخر کس چیز کا نام ہے؟ دنیا میں جتنی بھی ترقی اب تک ہوئی ہے یہ سب کی سب آفاق میں ہوئی ہے۔ آفاق کا مطلب انسان سے باہر کی جو چیزیں ہیں ان پہ ساری ترقیات ہوئی ہیں۔
خلا میں پہنچ گئے، کن کن سیاروں میں پہنچ گئے، کیسی کیسی خبریں آ رہی ہیں، کمیونیکیشن کے کیسے ذرائع ہو گئے ہیں، دنیا گویا پوری کی پوری ایک چپٹے اور ہتھیلی پر آ گئی ہے، ایسی چیزیں ہو گئیں، مگر انفس کی جو تحقیق ہے یعنی انسان کے اندر کیا کچھ ہے اس بارے میں دنیا بہت تھوڑا جان سکتی ہے۔ میڈیکل کو آپ دیکھیے تو اس نے جسم کو اتنا زیادہ ترقی پہ کر دیا ہے کہ جو ناممکنات تھیں گویا پچھلے زمانے میں اب ممکن ہو گئی ہیں، ایک ایک رگ و ریشہ انہوں نے الگ کر دیا ہے، مگر روح کے بارے میں پوچھیں تو بے خبر، روح کا کچھ پتہ نہیں، کیسے آتی ہے کیسے جاتی ہے، اس کا کوئی وزن بھی ہوتا ہے، آخر یہ کیا کیفیت ہے، روح کے بارے میں کچھ پتا نہیں، تو اپنے اندر سے اتنی بے خبری ہے۔ اسی طرح یہ خواب جس چیز کا نام ہے، جس کے ذریعے خدا کبھی اطلاع دے دیتا ہے، یہ کیسی چیز ہے، اور یہ غیب کی خبر کیسے آ جاتی ہے، کیسے انسان اسے دیکھ لیتا ہے، کچھ سائنس اس کے بارے میں نہیں بتا سکتی، مگر ہر آدمی کو کم و بیش تجربہ ہوتا ہے کہ اسے خواب میں چیزیں نظر آتی ہیں، پھر وہ چیزیں پوری ہو جاتی ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا، خواب انہیں دکھائے جاتے تھے اور وہ چیزیں پوری ہو جاتی۔ تو یہ بھی ایک حصہ ہے اس کا کہ اللہ کی طرف سے اطلاع دی جاتی ہے، اور اس کی بھی گارنٹی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی اور اچھے خواب باقی رہ گئے، اور آپ سے بشارت کی چیزیں باقی رہ گئی۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ بشارت کی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھے خواب جو مومن خود دیکھتا ہے یا اس کے لیے دکھائے جاتے ہیں۔ خواب میں ہوتا یوں ہے کہ کبھی تو بے عینی ہی وہی چیز دکھا دی جاتی ہے انبیاء علیہ السلام کو اور ان کی تباہ میں ان کی امت کے نیک افراد کو، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ تمثیلی ایک چیز ہوتی ہے، عالم مثال میں کوئی ایک آدمی ایک چیز دیکھتا ہے، تو جس شخص کو عالم مثال سے مناسبت ہو جائے اور اسے اندازہ ہو کہ یہ اس چیز کی یہ شکل عالم مثال میں ہوتی ہے، تو پھر وہ انسان خواب کی تعبیر بھی کر لیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی دونوں طرح کے خواب آتے تھے، کبھی تو بے عین نہیں وہی چیز دکھا دی جاتی تھی جو آئندہ کو ہونے والی، اور کبھی اس کی مثال عالم مثال سے کوئی چیز دکھائی جاتی تھی۔ مثلاً آپ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بالکل دکھا دیا گیا کہ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ نے لوگوں کو اٹھ کر کہا کہ میں نے خواب میں یوں دیکھا ہے کہ ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بالکل سچا کر کے دکھا دیا لوگوں کو۔ لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ، اگر اللہ چاہے گا تو تم عنقریب مسجد حرام میں بیت اللہ میں داخل ہوگے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، حج کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے، سر کے بال منڈاتے ہوئے اور حجامت بناتے ہوئے تم لوگ اس طرح جاؤ گے خدا کے گھر میں۔ تو کبھی تو بالکل بے عینی وہی خواب ہوتا ہے، کبھی عالم مثال میں کوئی چیز دکھا دی جاتی ہے، یا اس کی حقیقت کی ایک اور مثال خیال میں آئی۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اسماعیل سے کہ انی اذبح، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ بیٹے تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی گویا ایک طرح سے حقیقت تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، مگر یہ کہ بات کہتے ہیں یہ عالم مثال تھی کہ بیٹے کی شکل، دمبے کو بیٹے کی شکل میں دکھایا گیا۔ جس طرح بھی مان لیا جائے، مگر انبیاء علیہ السلام کبھی تو بے عین ہی وہی چیز دیکھ لیتے ہیں اور کبھی عالم مثال ہو جاتی ہے۔ عالم مثال کی اتنی چیزیں ہیں کہ بے حد و حساب ہیں، گنی نہیں جا سکتی۔ لاتعداد چیزیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں، لاتعداد چیزیں خود قرآن پاک میں ایسی چیزیں آئی ہیں۔ آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کہ دو آدمیوں نے خواب دیکھا، اور ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے سر پہ دسترخوان رکھا ہوا ہے، یا کوئی خوان ہے، کوئی پلیٹ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اور پرندے اس سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے تعبیر دی اس کی کہ تمہیں سولی ہو جائے گی اور پھانسی چڑھ جاؤ گے۔ یہ عالم مثال ہے کہ اس نے سر پہ کچھ رکھا ہوا اور اس کا سر کٹ جائے گا، یہ عالم مثال کے مطابق اس سے یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دی۔ اسی طرح عالم مثال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ میں نے عمر کو دیکھا اور یہ دودھ پی رہا تھا بہت زیادہ، تو پوچھا گیا کہ اس کی کیا تعبیر ہے، عرض کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ اس کا علم ہے کہ خدا اسے دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا عمر کو، لوگوں کو میں نے دیکھا لباس پہنے ہوئے، کچھ لوگوں کا لباس سینے تک تھا اور کچھ کا کمر تک، اور عمر کو میں نے دیکھا اس کی قمیص تو بہت ہی لمبی تھی، زمین پہ چل رہا تھا اور پیچھے گھسٹ رہی تھی، اتنا کپڑا تھا اس میں۔
تو عرض کیا گیا کہ اس کی تعبیر تو آپ نے فرمایا یہ نیکی کے کام ہے، یہ دینداری ہے عمر رضی اللہ عنہ کی، مراد یہی تھی کہ یہ کچھ ایسی چیزیں اپنے بعد چھوڑ جائیں گے جو آئندہ آنے والی دنیا میں بھی قائم رہیں گی۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کے انہوں نے ایک خواب دیکھا، یا ان کے متعلق کسی نے خواب دیکھا، تو صحیح بخاری میں آیا ہے کہ ان کے دروازے کے سامنے کسی نے دیکھا نہر بہ رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیکی کا کام ہے، وہ جو زندگی میں کرتا رہا ہے اور اس کے بعد اب تک باقی ہیں، یہ نہر جو تمہیں دکھائی گئی ہے یہ اس کے نیکی کے اعمال ہیں۔ تو عالم مثال کی یہ چیزیں ہیں، متعدد ایسی چیزیں ملیں گی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری میں آتا ہے میں نے دیکھا 2 کنگن میرے ہاتھ پر رکھے گئے اور مجھے فرشتے نے کہا کہ انہیں پھونک مارو، جب میں نے پھونکا انہیں تو وہ دونوں گر گئے، تو مجھے بتایا، آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ میرے بعد 2 آدمی نبوت کا دعویٰ کریں گے اور ان کی نبوت ناکام ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، یعنی وہ جھوٹے ہوں گے۔ تو یہ عالم مثال میں چیزیں دکھائی جا رہی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عالم مثال کا ذکر ارشاد فرمایا، اس میں حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں خوابوں پر بحث کی ہے وہاں انہوں نے عالم مثال کہا ہے، اسے عالم کشف بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو اب بات ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ عالم کشف میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ عالم مثال کھول دیا جاتا ہے، کوئی چیز آدمی دیکھتا ہے پھر کشف کی وہ تعبیر لے لیتا ہے کہ اس سے مراد کیا چیز ہے اور اس سے کیا کس چیز کی طرف۔ کبھی عالم کشف میں بے عین ہی وہی چیز دکھا دی جاتی ہے کہ یہ کل کو ہونے والا ہے، یہ پرسوں کو ہونے والا ہے، یہ 2 سال بعد ہو جائے گا، یہ اتنے سال بعد۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ اس کی تعبیر لینی پڑتی ہے کہ آخر یہ چیز کیا ہے، تو پھر سوچنے والے سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات کو سو رہا تھا اور 2 آنے والے آئے یعنی فرشتے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے اٹھا کر لے گئے ساتھ، اور آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے کہا یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، تو میں نے ایک شخص کو دیکھا تو اس کے منہ میں لوہے کے اوزار ڈالے گئے اور فرشتوں نے جو اس کو چیرنا شروع کیا اس کے چہرے کو، تو اس کے ناک آنکھیں سب کی سب چیر دی گئی، زبان اس کی نظر آنے لگی، اور آپ نے فرمایا میں اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں آگے چل پڑا اور میں نے دیکھا ایک شخص کو وہ خون کی ندی میں تیر رہا ہے اور وہ آتا ہے پھر فرشتے اسے مار کے واپس پھینک دیتے ہیں کنارے سے۔ آپ نے فرمایا پھر میں آگے گیا تو میں نے ایک اور جگہ دیکھی اور وہ ایسا شہر تھا، آپ نے فرمایا اتنا اچھا باغ تھا، اتنا خوبصورت باغ آج تک میں نے نہیں دیکھا، اور میں نے دیکھا وہاں پہ ہر طرف پھول کھلے ہوئے اور پھول ہی پھول ہیں ہر طرف، اور اتنے خوبصورت پھول ہیں، اور ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کے میں آگے چلا گیا اور آپ نے فرمایا آگے ایک شہر میں نے دیکھا، اس شہر کے پھاٹک پہ جب ہم پہنچے تو میں نے دیکھا اس شہر میں اس ترتیب سے عمارات بنائی گئی ہیں کہ ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک چاندی کی ہے، اور درمیان میں بھی خوشبو سے اس کا مثالہ بھر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد میں نے آگے جانے کی تو فرشتے وہ مجھے ساتھ لے کے چلے اور انہوں نے کہا یہ آپ کا جناب والا کا دولت خانہ ہے، یہ آپ کا گھر ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرشتوں نے مجھے دکھایا کچھ لوگوں کو، میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ان کے جسم آدھا تو بہت ہی خوبصورت تھا اور آدھا انتہائی بدصورت تھا، تو فرشتے نے ایک آدمی سے اشارے میں کہا کہ وہ جو نہر بہ رہی ہے نا تم اس میں غوطہ لگا کے آؤ۔ تو آدمی گیا اور غوطہ لگا کے جب واپس آیا تو اس کا سارا جسم خوبصورت ہو گیا تھا۔ تو فرمایا میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا چیز تم نے مجھے دکھائی ہے؟ انہوں نے کہا جو پہلا شخص دیکھا جس کے جبڑے کاٹ دیے گئے تھے اور جس کا چہرہ زخمی کر دیا گیا تھا، یہ وہ تھا جو رات بھر سوتا رہتا تھا اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ تو اس کا عذاب تھا۔ اور آپ نے فرمایا میں نے ان سے پوچھا وہ آگے جو تھا، انہوں نے کہا وہ سود خور آدمی تھا، سود کھاتا تھا اور جس طرح انسانوں کا خون وہ چوستا رہا ہے اسی طرح خدا نے اسے یہاں ڈال دیا۔ پھر میں نے کہا وہ جو باغ تھا، انہوں نے کہا وہ باغ اور پھول جو آپ نے دیکھا وہ جو آدمی تھا وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو پھول تھے یہ وہ چھوٹے بچے ہیں جو دنیا سے آ جاتے ہیں، اللہ نے ان سب کی جگہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاس بنا دی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کافروں کے بچوں کی بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں کافروں کے بچے بھی جو صحیح فطرت کے ہوتے ہیں خدا نے یہیں بھیج دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے فرشتوں نے کہا کہ وہ جو آپ دیکھ رہے تھے نا نہر وہ جنت عدن ہے، اور وہ جو ہم نے آپ کو گھر دکھایا تھا یہ قیامت کے بعد خدا آپ کو دے گا،
اور وہ جو آدمیوں کو آپ نے دیکھا تو یہ ایسے آدمی تھے جن کی نیکیاں اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ جنت کے قابل ہو گئے، مگر کچھ برائی کے اعمال بھی ان کے رہ گئے تھے، تو ان کا آدھا دھڑ تو اس طرح کا تھا برائی کا اور آدھا بڑا اچھا تھا، مگر جب یہ لوگ آئیں گے خدا کے ہاں تو اس نہر سے جب گزریں گے تو یہ سب کے سب پار کر جائیں گے، سب کے سب اچھے ہو جائیں گے۔ یہ عالم مثال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ کیا چیز ہے۔ ایک شخص دیکھتا ہے گاڑی میں ایک آدمی اس کے ساتھ سوار ہو گیا ہے، اب عالم مثال میں گاڑی کس کو کہتے ہوں گے؟ مراد یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ یہ شخص میرے ساتھ راستے پہ چل پڑا۔ ایک شخص دیکھتا ہے یہ گاڑی سے اتر گیا ہے، اسے دور سے ہی سلام کر دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گا۔ یہ عالم مثال کی چیزیں ہیں، اور یہ دنیا میں کم و بیش ہر آدمی کو ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ عالم مثال سے بتا دی جاتی ہے کہ کل کو یہ چیز ہونے والی ہے، آئندہ کو یہ چیز ہونے والی ہے۔ اور جتنا خدا کا قرب کسی انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، عالم مثال بھی اسی حساب سے خدا کا اعلیٰ کھولتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی رسائی، جن پر خدا کا اعلیٰ کا اتنا انعام ہوتا ہے کہ حضیرت القدس میں، جہاں اللہ کے مقرب ترین فرشتے اور خدا کے بہترین بندوں کی روحیں شامل ہو جاتی ہیں، وہاں جو فیصلے آتے ہیں خدا کی طرف سے، ان لوگوں کو اس دنیا میں اس کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو جن کا خدا کا قرب اتنا زیادہ نصیب ہو جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بحث کی ہے اس میں حجت اللہ البالغات، تو وہ لوگ کئی برس پہلے ایک چیز کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں دکھا دیتے ہیں کہ یہ کام آئندہ کو ہونے والا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سیاسی باتیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر وہ تقسیم کے بہت شدید مخالف تھے، اور وہ کہتے تھے یہ تقسیم ہونی نہیں چاہیے، اور وہ جو بھی ان کے دلائل تھے اس سے تو آج قطعاً بحث نہیں ہے، مگر حضرت نے ایک دن سوئے ہوئے تھے اور اٹھے اور انہوں نے فرمایا کہ لو بھائی پاکستان بن گیا، اور اس وقت لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے پاکستان بن جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ وہ فیصلہ یہ ہو گیا کہ پنجاب اور بنگال بھی تقسیم کر دیے جائیں اور پاکستان بنا دیا جائے۔ اب حضرت کو کیسے پتا چلا؟ وہ اصل میں اللہ کا فیصلہ جو ہوا تو اس روح میں اللہ نے یہ چیز رکھ دی تھی کہ اس پر یہ وہ عالم منکشف ہو جائے۔ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو اس چیز کا قبل از وقت کئی برس پہلے اللہ کا فیصلہ یہ ان کی روح نے اسے کھینچ لیا، یا اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اسے بتا دیا۔ یہ چیزیں ہیں جو عالم غیب کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں اور بتاتی ہیں، مگر ان چیزوں کی بنیاد پر کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ کسی شخص کو سارے کا سارا غیب کا علم حاصل ہو جاتا ہے، الیاذ باللہ، ایسی بات نہیں، بلکہ اس شخص کے رجحانات ہوتے ہیں۔ رجحان اگر علم کی طرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غیر معمولی علمی نکات اس پہ کھول دیتے ہیں۔ اس کا رجحان بسا اوقات سیاست کی طرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سیاسی وقائع اس آدمی پر منکشف فرما دیتے ہیں۔ اس شخص کا رجحان اگر ملکی معاملات کی طرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کھول دیتے ہیں۔ خدا نے آئندہ اس سے کوئی کام لینا ہو مستقبل میں کہیں، تو اللہ تعالیٰ جس لائن پر چلانا چاہتے ہیں اسی لائن چیزیں اسے دکھا دیتے ہیں۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے، ان کے ملفوظات میں آتا ہے، انہوں نے کہا یہ جو تبلیغ ہے اللہ نے خواب کے عالم میں مجھے ساری دکھا دی تھی، مجھ سے فرمایا گیا خواب میں کہ یوں یوں کرنا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ خدا کو جس راہ پر رکھنا ہے، جس طرف کو لے جانا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس طرف کی راہ دے دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمہ جہت بنا دیتے ہیں کہ وہ علوم بھی دے دیتے ہیں جن علوم کی دنیا کو ضرورت ہوتی ہے، خدا تعالیٰ علمی نکات ان پہ واہ فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح دنیا میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے یا ملک میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بھی دے دیتے ہیں۔ گویا تشریع شریعت اور تکوینی امور دونوں کی دونوں چیزیں اس پہ اللہ کھول دیتے ہیں۔ یہ بھی چیزیں ہمارے اکابر میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی شان کے یہ لوگ تھے کہ اللہ نے بہت سی چیزیں بتا دی۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں، کشف ہے، الہام ہے، خواب ہے، وحی ہے، ان سب چیزوں کے ذریعے کچھ ایسی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں قبل از وقت جو باقی لوگوں کو نہیں پتہ چلتی۔ لوگوں کو اس سے دھوکہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت تو ہر بات جانتے ہیں۔ ارے ایسے نہیں ہے، ہر بات کہاں سے؟ وہ تو جو چیز ان کو پیش آنی تھی خدا نے انہیں پہلے بتا دی تھی کہ یہ چیز ایسے ہو جانی ہے، تاکہ وہ اس کی بھی مصلحتیں، اس کی وہ تیاری کر لیں، خدا کے قرب کا ایک ذریعہ بنے، یہ اس طرح کی چیزیں، یہ ساری کی ساری باتیں آتی ہیں۔
اسی لیے منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات تھے علیہ باللہ ان منافقین کو، اس میں سے ایک یہ بھی تھا یہ پہلے سے کیوں بتا دیتے ہیں، پہلے سے کیسے خبر ہو جاتی ہے. اسی لیے وہ ان کی مجلس میں آنے کے متعلق کہتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو ہمارے بارے میں وحی نازل ہو جائے اور انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہو جائے گا کہ ایسے اعتراضات ایسے ڈبو دیں گے کہ بالکل انقطاع ہی ہو جائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور منافقت کی باتیں کہاں، دونوں کو خدا اتنا نکھیر دے گا، الگ الگ کر دے گا کہ یہ کم نصیب اپنی کم نصیبی سے اس چیز کو پا نہیں سکیں گے، بجائے اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو وہ کسی پازیٹو سائڈ سے دیکھتے کہ خدا کے قرب انہیں حاصل ہے، اس لیے یہ چیزیں انہوں نے بھی الٹی ترتیب سے دیکھا اور انہوں نے اس بات کو غلط کرنے کی کوشش کی. تو یہ چیزیں تو اللہ کے علم کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کامل علم ہے، دوسرا یہ کہ خدا کا علم وہ کسی کو دے دیتا ہے، بتا دیتا ہے، مگر اس سے اس کی خدائی کوئی لازم نہیں آ جاتی. کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہ بتائیں کچھ پتہ نہیں چل سکتا، کسی کو خبر تک نہیں ہو سکتی. حضرت یعقوب علیہ السلام زندگی ساری گزر گئی ان کی اور اللہ نے فرمایا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور غم کے مارے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی اور انہوں نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے اندر کے غم اور رنج کی فریاد کو اللہ ہی سے کرتا ہوں. بیٹوں کو کہا میں تمہیں تو کچھ نہیں کہتا، میں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. زندگی ساری گزر گئی، آنکھیں چلی گئیں اور کچھ پتا نہیں، اور کہتے ہیں یا اسفا علی یوسف، ہائے میرے یوسف کی کوئی خبر لے آئے، افسوس کیا ہو گیا یوسف کے متعلق. لیکن دیکھیے کوئی خبر نہیں ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں سے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو کہا کہ یہ لے جاؤ اور میرے والد کو دینا. اور قافلہ اللہ فرماتے ہیں فلما فصلت العیر، جب قافلہ مصر سے چلا ہے تو یہ فلسطین میں تھے، تو اپنے باقی گھر والوں سے کہتے ہیں کہ انی لا اجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے حواس جواب دے گئے ہیں، یہ مجھ پہ نہ تم کہنا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یوسف کی خوشبو آتی. ہزاروں میل سے سعدی نے سے عجیب بات کہی ہے. سعدی کہتے ہیں مصرش بوئے پیراہن شمیری، مصر سے کرتا چلا اور انہیں خوشبو آ گئی. یکے پرسید جہاں گم کردہ فرزند، کہانی کے طور پہ انہوں نے کہا، اگرچہ اس میں کچھ یہ باتیں تو حقیقی ہیں جو ہم نے پہلے آپ سے عرض کی. وہ کہتے ہیں کہ یکے پرسید جہاں گم کردہ فرزند، کسی نے ان سے پوچھا جن کا بیٹا گم ہو گیا تھا کہ حضرت آپ اتنے عقل مند ہیں، اتنے اللہ والے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مصر سے کرتا چلا، مصرش بوئے پیراہن شمیدی، مصر سے کرتا چلا اور آپ کو خوشبو آ گئی. چرا در چاہے کنعانش ندیدی، یہ جو کنواں تھا پاس جب اس میں انہوں نے پھینکا تھا اسے، اس وقت آپ کو کیوں نہیں پتا چلا، اور اتنی دور سے. بگف احوال ما برکے جہاں، انہوں نے کہا ہمارے یہ جو حالات ہیں نا یہ ایسے ہی ہیں جیسے آسمان پر بجلی کونتی ہے، دمے پیدا ہو دیگر دم نہار، ایک لمحے کے لیے آتی ہے اور دوسرے لمحے کچھ پتہ نہیں چلتا اس بجلی کا. اور بات اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر چاہے تو بتا دے اور پھر ہم بھی بتا دیتے ہیں، اور خدا نہ چاہے نہ بتائے تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں. اور بات بھی ایسی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا کہ اللہ نے جتنا بتا دیا آپ نے لوگوں کو بتا دیا، جو چیز نہیں تھی سو نہیں تھی. تو یہ عقیدے کی صحیح تشریح ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو اللہ کے متعلق یوں رکھے کہ اصل علم اللہ ہی کا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے متعلق یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کشف، الہام، وحی، خواب، یہ سب کی سب چیزیں ہوتی ہیں. وہی جو تشریح تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. اس کے بعد بعض لوگ الہام کو اور ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ بھی وحی کی قسم ہے، مان بھی لیا جائے وحی کی قسم ہے، تو بھی انبیاء علیہ السلام کی وحی وہ ایک الگ بات ہے. باقی یہ جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے خدا خبر بھی دے دیتا ہے، مگر اس سے کسی طرح بھی خدا کی خدائی میں شرکت لازم نہیں آتی. اصل چیز توحید پر قائم رہنا ہے اور اپنے آپ کو شرک کی چیزوں سے بچانا. جناب کی نماز کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں خواب وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. استخارہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا ہے بہت زیادہ. یہاں تک حدیث میں آیا ہے کہ یعلم الاستخارہ فی الامور کلھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کاموں میں ہمیں استخارے کو حکم دیتے تھے.
اور ایسے استخارہ ہمیں سکھاتے تھے کما یعلمنا القرآن، جیسے قرآن سکھاتے تھے. اور اس کا طریقہ ارشاد فرماتے تھے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے وہ دعا مانگ لے جو استخارے کی آتی ہے، اپنی زبان میں مانگ لے کہ اللہ یہ کام ہے اور اگر اللہ یہ اچھا ہے تو میرے مقدر میں فرما دے، اور اللہ اگر شر ہے تو مجھے اس سے بچا دے. اپنی زبان میں مانگ لے. مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد خواب بھی اس سے آئے. بہت سے لوگوں کو اصل میں خواب سے ہوتی ہے مناسبت تباً، تو ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں. بعض لوگوں کو اس مہینوں کوئی خواب نہیں دکھائی دیتا، نہیں ہوتی مناسبت، نہیں آتا نہیں. اس کا دعا کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکت ہو جاتی ہے اس کام میں، یا خدا تعالیٰ اس سے بچا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی دعا بھی ارشاد فرماتے تھے، وہ خود بھی کثرت سے پڑھتے تھے، اور وہ تھی اللہم اغفر لی واختر لی. اللہ میرے لیے انتخاب فرما دے اور تو ہی میرے لیے چناؤ کر دے. کیا ہے کیسے پڑھیں گے؟ اللہم اغفر لی واختر لی. اللہم اغفر لی، خیر لی واختر لی ہم لکھتے ہیں یار. یہ کثرت سے پڑھتے تھے ہر چیز میں. حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ تم اپنا جوتا بھی تسمہ بھی خریدو تو بھی دعا مانگو اللہ سے. اس لیے کثرت سے پڑھتی رہنی چاہیے. جہاں بھی انسان کو فیصلہ کرنا پڑ جائے پڑھتا رہے. تو خاص وقت بعض لوگ تاکید کر جائیں گے خاص سونے سے پہلے پڑیں گے ہے ایسی چیز، لیکن وہی بات بعض لوگوں کو ہوتی ہے مناسبت استخارے خواب سے، تو ان کو نفع بھی دی جاتی ہے. اس بات کو بالکل نہیں ہوتی، کوئی حرج بھی نہیں. لیکن حدیث میں یہ آیا نہیں کہیں بھی کہ وہ سوئے اور یہ چیزیں. حدیث شریف میں تو استخارے کا آیا ہے بہت کثرت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے جب لوگوں نے کہا تھا سعد رضی اللہ عنہ نے، تو وہ چپ ہو گئے یہ بات سن کے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 1 مہینے کے بعد نہ سعد رضی اللہ عنہ کو کہیں جانے دیا مدینہ منورہ سے، نہ خود کچھ کا. 1 مہینے کے بعد سب لوگوں کو بلایا اور فرمایا میں 1 مہینہ استخارہ کرتا رہا ہوں کہ ہم ایران پہ حملہ کریں یا نہ کریں. اب میرے جی میں یہ آتی ہے کہ میں لڑنا چاہیے ایران سے. پھر انہوں نے کیا بھی. اس سے انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کوئی معاملہ حل نہ ہو تو 7 دن تک استخارہ کرو، مستقل روزانہ کرتا رہے. اور پھر بھی جو چیز سمجھ میں آئے بس اس کو کر لے. اللہ نے اگر اس میں برکت رکھی ہوگی تو ہو جائے گا، نہیں تو پھر ہٹ جائے گی. خود مختلف نتیجے آتے ہیں سامنے. اگر کوئی راہ نظر آتی ہے مثلا خواب میں آ جائے تو پھر اسی پہ عمل کرنا واجب ہے؟ نہ، کوئی واجب نہیں، کوئی واجب نہیں. استخارے کا نتیجہ واجب نہیں ہے. استخارہ تو دعا ہے کہ اللہ خیر کی طلب ہے کہ جو کام کرنے لگا اس میں خیر فرما دے. دعا قبول ہو گئی تو اس کام میں خیر نہیں ہے ہٹا دیں گے، اس میں ہے خیر تو کرا دیں گے، اور نہ قبول کریں تو کون پوچھ سکتے ہیں. اس کی یہ بات ہی غلط ہے کہ وہ واجب ہو جائے. کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں نماز 2 نفل جو بتایا ہے. جی، جو نفل کے اوقات صحیح ہیں ان میں پڑھ لے. اثر بعد نہ پڑھے، فجر کے بعد نہ پڑھے، باقی جو اوقات ہیں ان میں پڑھے. التوحید هذه هي الوصية. ثم لازم علينا أن نوحد الله عز وجل في الأمور كلها. وفقنا الله وإياكم وبارك الله لنا ولكم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. میرے محترم بھائیوں، جو ہم نے عربی میں بات کی وہ ساری کی ساری اس موضوع پر تھی کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالی کی توحید جو ایمان کا پہلا حصہ ہے، اور لا الہ الا اللہ جو کلمہ طیبہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی وصیت فرمائی ہے امت کو، اس پہ قائم رہا جائے. کیونکہ جس چیز کا نام توحید ہے اس کی ضد شرک ہے. اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، بلا شک و شبہ شرک بہت بڑا ظلم. اور پھر ایمان کے کئی درجے ہیں. مثلا لا الہ الا اللہ بھی ایمان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دینا، یہ بھی ایمان ہے. تو اسے بھی ایمان قرار دیا گیا اور اسے بھی ایمان قرار دیا گیا. مگر ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں مختلف ہیں اور دونوں چیزیں یکساں نہیں ہو سکتی.
ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کی انگلی کو بھی آپ انسان کا جز کہیں گے اور کسی انسان کے دماغ کو بھی انسان ہی کا جز کہیں گے، مگر دماغ ہٹ جائے، ختم ہو جائے تو انسان ہی ختم ہو گیا، اور انگلی کٹ جائے تو اس سے انسان ختم نہیں ہوتا، زندگی باقی رہتی۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی بھی درجے میں اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے لگ جائے تو یہ ان گناہوں میں سے ہے جو نہایت سنگین ہیں، اور حتیٰ کہ آخر پر اس کی جد جا کر نفس ایمان پر پڑتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے سختی سے منع فرمایا کہ دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ رہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ الایمان بین الرجاء والخوف اے الرجاء من اللہ والخوف من اللہ، کہ ایمان جس چیز کا نام ہے وہ امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت ہے۔ امید بھی اللہ ہی سے رہنی چاہیے اور خوف بھی اللہ ہی کا ہو۔ اگر دل میں اللہ کے علاوہ غیر کا خوف بیٹھ جائے اور آدمی خدا کے دین کو پسے پش ڈال دے تو یہ بھی اس نے شرک کے شعبوں میں سے ایک شعبہ اختیار کر لیا، اگرچہ سب فتویٰ اس سے کوئی نہ لگے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم حکمران کے سامنے سچی بات کہنا عند سلطان جائز، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا، یہ فرمایا جہاد، یہ ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اگر اس کے دل میں اللہ سے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا تو سچی بات کرے، اور دل میں اگر اللہ کے علاوہ اور لوگوں کا خوف بیٹھا ہوا ہے تو پھر وہ سچی بات نہیں کر سکتا، پھر وہ ضرور زیادتی پر یا علیاذ باللہ کسی اور چیز پر چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے دور میں ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ آپ کی عزت، تکریم، شرف اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ایسے کیا کہ ایک اونٹ آیا، اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس اونٹ نے آ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر رکھ دیا، گویا کہ سجدہ کیا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کیا کریں جبکہ یہ بے زبان چیزیں آپ کو سجدہ کرتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، عبادت اللہ کی کرو اور اپنے اس بھائی کی عزت کیا کرو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ عبادت اللہ کے لیے اور عزت اپنے بڑے بھائی کی کرو، یعنی میں تم سے شرف اور مرتبے میں اللہ نے جو بڑائی دی ہے اس کا تقاضا میری تعظیم بنتی ہے، نہ کہ میری عبادت اللہ کی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیں اور ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میری قبر سے گزرو گے کیا سجدہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ بالکل نہیں۔ تو آپ نے فرمایا بس یہی حال میری زندگی میں بھی ہے کہ اسی طرح جب تم میرے پاس آتے ہو تو فقط اپنے بھائی کی عزت کرو اور عبادت فقط اللہ کے لیے کرو۔ دونوں چیزوں کو الگ الگ فرما دیا، یعنی دونوں کے درجات متعین فرما دیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا درجہ کیا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کا درجہ کیا ہے۔ ان کی تعظیم بھی ضروری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، ان کی تعظیم کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی حمد و ثنا کرو صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ تو الگ الگ چیزیں متعین فرما دیں، اور پھر عبادت کے مختلف شعبے ہیں، کسی ایک شعبے کو بھی اللہ کے علاوہ غیر کے لیے متعین کر لینا یہ شرک کے شعائب، شرک کی قسموں میں سے ایک قسم بن جاتی ہے۔ مثلا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر و نیاز، اللہ کے علاوہ جانوروں کو کسی اور کے نام پہ ذبح کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور گھر کی اتنی تعظیم کرنا جیسے بیت اللہ کی تعظیم ہوتی ہے، اور اسی طرح طواف اور دیگر چیزیں یہ ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے علاوہ کہیں کی جائیں گی تو اس سے ایک طرح کا شرک لازم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس چیز سے حفاظت کرے۔ دیکھیے ذبح جو ہے نا
بنیادی طور پہ وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر انسانوں کی بقا اللہ کو منظور نہ ہوتی اور انسانوں کی رعایت خدا کو منظور نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی جائز نہ قرار دیتے. الاشباح والنظائر ایک کتاب ہے بڑے اعلیٰ پائی کی، اس میں فقہا نے بحث لکھی ہے اور وہ کہتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کی وجہ سے اللہ نے جائز قرار دی ہیں، ورنہ حقیقت میں خدا تعالیٰ انہیں نہ جائز قرار دیتا تو اس کا حق بنتا. ایک نکاح، تو کہتے ہیں کہ کسی بھی عزت اور آبرو خراب ہو تو نفس فعل نکاح میں اور غیر نکاح میں بھی وہی ہے، تو فرق کیا پڑا؟ کہتے ہیں دونوں ہی منع ہونی چاہیے، ایک کو منع کر دیا ایک کو جائز قرار دیا نکاح. کہتے ہیں اس وجہ سے کہ انسانوں کی ضرورت، اگر انسانوں کو یہ اجازت نہ دی جاتی تو لا محالہ وہ گناہ میں جا سکتے. اسی لیے فرض قرار دیا گیا کہ وہ اللہ کی یاد کر کے پھر اس رشتے کو جائز قرار دیں، یعنی دو گواہوں کی موجودگی میں شہادت بھی اللہ کی یاد. اور اسی لیے قرآن پاک میں آیا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، نکاح کے خطبے میں بھی آیت پڑھتے ہیں کہ ڈرو اللہ سے جس کا نام لے کر تم نے ایک دوسرے کو اپنے لیے جائز قرار دیا اور جس کا نام لے کر تم نے رشتے جوڑے. اگر خدا کی اجازت نہ ہوتی نکاح حرام ہونا چاہیے تھا، جائز ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کو منظور یہی تھا کہ انسانوں کی نسل آگے چلے، اس لیے اسے جائز قرار دیا. اور دوسری چیز ذبیحہ، کہ جانور جیسا بھی ہو جان بہرحال جان ہے، زندگی بہرحال زندگی ہے، ہماری زندگی ہے، کسی اور کی زندگی ہے، زندگی بہرحال زندگی. تو اس کو زندگی سے کیوں محروم کیا جائے؟ بس اس لیے کہ ہمیں کباب کھانے، تو کوئی جواز نہیں. بس اس لیے کہ لذت کام و دہن ہے، اس لیے تو کہتے ہیں یہ کوئی عزت نہیں. اللہ نے اصل میں جائز قرار دیا تو یہ اسپیشل کنسیشن دی گئی گویا ایک طرح خصوصی رعایت. اور اسی لیے فرمایا کہ اس سے اللہ کا نام لے کر ذبح کرو تاکہ احساس رہے کہ اللہ نے مجھے یہ کنسیشن دیا، ورنہ میں یہ کر نہیں سکتا تھا. اور اسی وجہ سے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، دودھ ہے، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہ اللہ ہی کا نام لے کے استعمال کرنی ہے. زیادہ بسم اللہ پڑھنی اور وہ بھی سنت، اور اگر کوئی چھوڑ دے گا تو کراہت کے کام کرے گا، کوئی حرام تو نہیں ہوگا. تو دوسری چیز یہ تھی جس کو اللہ نے ضرورت کے تحت جائز قرار دیا. اور ضرورت میں شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ 4 رگیں کٹ جانی چاہیے. ایک یہ جو سانس کی ہے، اور دوسری رگ جو جانور کی خوراک کی ہے، اور تیسری جو اس کی بائیں طرف ہے، چوتھی جو اس کی بائیں طرف. تو یہ 4 رگیں بنیادی طور پہ جب کٹ جائیں گی وہ جانور جائز ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا. اور 4 نہیں تو 3 بھی کٹ جائیں تو بھی جائز، اور اگر 2 کٹیں گی تو ناجائز ہوگا. یہ ہے ذبیحہ. اور اسے کوئی بھی مسلمان چھری رکھ کے اسے پھیر دے اور یہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اتنی 4 یا 3 رگیں کاٹ کے تو جانور جائز. اور جھٹکا اور جتنی دیگر صورتیں ہیں اس کو شریعت نے نہیں مانا. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بحث کی ہے، جہاں یہ کہا ہے کہ والمنخنقہ والمتردیہ، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، جسے پھینک دیا جائے مر جائے، والنطیحہ، اور اسی طرح اور مختلف قسم کی بات فرمایا یہ سب نہ چاہیے. اس کی تفصیل جو ہے ان لوگوں نے دوسرے پارے کو ریکارڈ کیا ہے، اس میں اس سے کہا گئی. اگر آپ کو چاہیے ہو تو ان سے پوچھ لیں، یہ لوگ آپ کو آ سکتے ہیں. ہم نے اس میں کافی ڈیٹیل سے بیان کیا کہ یہ جو ذبیحہ ان لوگوں کا ہے، سکھ جیسے کرتے ہیں جھٹکا وغیرہ، یہ درست ہے. دیکھا جائے گا اگر خلیفۃ المسلمین ہوں اور وہ جہاد کا حکم دیں تو دیکھا جائے گا کہ خلیفہ کیوں حکم دے رہے ہیں. اگر ان کے پاس فوج ہے، انہوں نے رکھی ہوئی ہے، سرکاری طور پہ ان کی پرورش ہوتی ہے، انہیں پیسہ دیا جاتا ہے، تنخواہ دی جاتی ہے، تو خلیفۃ المسلمین کو چاہیے کہ فوج کے ذریعے جہاد کروائیں. عام مسلمانوں کو کیوں اس میں ڈال دیں؟ اور اگر کبھی ایسا موقع پیش آ جائے کہ فوج بھی ناکافی ہو جائے، کافروں کی اتنی یلغار ہو کہ گلی گلی کوچے کوچے محلے محلے میں لڑائی ہو رہی ہے، تو پھر اس موقع پر فرض ہو جاتا ہے جہاد، فرض عین ہر مسلمان کے لیے، حتیٰ کہ اس وقت والدین کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں رہتی. آج کئی مسلمان ممالک میں یہی حالت ہے کہ گلی گلی میں مارا جا رہا ہے.
اور کیونکہ ہمارا کوئی اس وقت میں کوئی خلیفہ نہیں ہے تو اس وقت میں ہمارا کیا بھائی یہ بات تو اچھا ہو آپ کسی اور مفتی صاحب سے سیاسی مسئلہ ہے. مسلمانوں کو خام خواہ کئی جگہوں پہ اسٹیبلشڈ گورنمنٹ کے ساتھ ٹکر لینے کی عادت پڑ گئی ہے کہ کسی طرح اس حکومت کو پھیرو, اپنی حکومت لاؤ, بغیر یہ سوچے ہوئے کہ دنیا سیاسی حالات سے کہاں جا رہی ہے. ابھی تو بیسک ورک مکمل نہیں ہے, بنیادی کام نہیں کیا ہوا. آج فرض کر لو ایک ملک مل جائے, فرض کر دیجیے ایک مملکت آپ کو مل جاتی ہے, جہاد ہو گیا, قبضہ ہو گیا حکومت پہ. اب حکومت کو چلانے کے لیے جو افراد درکار ہیں وہ کہاں ہیں؟ پوری کی پوری مملکتیں خالی ہیں. جتنی جماعتیں زور لگا رہی ہیں اسلام آ جائے آ جائے آ جائے, آج کوئی بقول ان لوگوں کے جو منافقوں نے اقتدار سے قبضہ کر لیا, کافر آگے یہ ہر ہیں, وہ کہیں آپ صاف ایمان والے ذرا سنبھالیے, ملک چلائیے. کتنے لوگ اس ملک میں مل جائیں گے جو صحیح معنی میں اسلامی حکومت سے بنا دیں. اور اس سے بھی زیادہ بدتر حالت یہ ہے, ہم لوگ پتہ نہیں خوابوں کی دنیا میں جیتے ہیں. یہ ایس جی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, ہم تو شرعی بات تو کر نہیں گئے, صرف اپنے اپنے تجزیے یا اس نظریے کی بات ہے. ہم لوگ ان خوابوں کی دنیا میں جینے کے عادی ہیں. حالت یہ ہے کہ کہیں بھی اسلام پورا مکمل نافذ ہو جائے تو علیہ باللہ لوگوں کے مزاج اتنے بگڑے ہوئے ہیں, ڈر لگتا ہے یہ اسلام کو دکھاتے ہیں. جو آج اتنے نعرے لگاتے ہیں کل کو یہی کہہ دیں گے کہ ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے. بڑی نازک حالت ہے, خام خواہ کی باتیں ہی ہیں. جہاد کرو, یہ کرو, کرو بالکل. اور جہاد کے علاوہ آخر یہ کیا مصیبت ہو گئی ہے کہ ہم نیگیٹو پوائنٹ سے جمع ہوتے ہیں. آپ نے مزاج کو کبھی سوچا کتنا بگاڑ ہم مسلمانوں میں آ گیا؟ ہم آج یہاں امریکہ میں کہیں غالب آپ یہاں کھڑے ہو کے کہیے کہ یہودی اس مسجد کو خراب کرنا چاہتے ہیں, برباد کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں آؤ, اور کل آپ اگر فرض کیجیے 1,00,000 آدمی جمع کرنا چاہیں تو شاید یہاں بھی 1,50,000 جمع ہو جائیں کیونکہ یہودیوں کے خلاف. اور آپ 10 سال یہاں کہتے رہیے کہ مسلمانوں کو اپنا اسپتال الگ بنانا چاہیے, شریعت کے احکامات ہیں, کافر ڈاکٹر ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, ولادت کے کیسز ہیں, کچھ کرو یار, اپنا ایک اسپتال الگ بناؤ. 10 سال کہتے رہیے, 10,000 آدمی نہیں آپ کی بات سنتا. اس لیے کہ ہم نے سیکھ یہ لیا کہ نیگیٹو پوائنٹ پہ جمع ہو جائے اور پازیٹو کوئی کرتا رہے, بس خطاب نہ کرے. یہ مزاج کا بگاڑ. اس لیے جہاد جہاں ہو رہا ہے بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں صرف سیاسی اعتبار سے لوگ استعمال ہو رہے ہیں. پتا ہے کہ جہاد کچھ نہیں ہے, سیاسی اعتبار سے قربانی دیتے رہو. مسلمانوں کی جہاد کے نام پہ کرتے ہو. 20 برس ہو گئے افغانستان میں, اب کون سی ممانعت ہے وہاں اسلام میں؟ کیا یہ تھا کہ امریکہ اپنی پالیسیز کے ذریعے جب روس نے بنیادی بعض غلطیاں کی تو مسلمانوں کے ذریعے 20 سال مسلمانوں کو ذبح کر کے اور روس کو ٹکڑے کر دو, ویتنام کا انتقام لے لے, جب لے لیا تو اب ٹھیک ہے جو مرضی کرو. سوچنا چاہیے. لیکن جو اس میں مخلص مسلمان جاتے ہیں ان کے اجر میں کوئی شبہ نہیں, وہ بیچارے مخلص ہیں. اللہ اگر شہادت ہو گئی تو خدا انہیں انشاءاللہ اجر بھی دے گا. وہ جو جدوجہد کرتے ہیں اس سے بھی انہیں اجر ملے گا, اس لیے کہ ان کا اخلاص ہے. اور جنہیں پتہ ان ساری اجاریوں اور مکاریوں کا انہیں دوہرا عذاب بھی ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کو خراب کیا. آپ یہ بتائیے کہ انٹرنیٹ میں آپ نے ویب پیج قائم کیے جہاں آپ اسلام کی صحیح تعلیم لوگوں کو دے سکتے, کتنے؟ تو یقیناً وہ اس کی نسبت کم ہے جتنا کچھ غیر مسلموں نے اسلام کے خلاف لکھا ہے. ایک صاحب نے یہاں آپ ہی کے ملک میں نہیں امریکہ میں جا کے یہ ان کو تو سزا قتل کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, جوتے تلے رکھنا چاہیے. ہم نے کہا آپ اس کو ہم کو جوتے تلے رکھنا چاہتے ہیں جس نے ایک بار کہہ دیا غلطی سے کہ جناب ایک شہر بتایا جا رہا ہے لاٹری کے ذریعے ویزا دیا جائے گا, تو ہمارے یہاں 12-15 کروڑ کی آبادی میں سے 4 کروڑ نے اپلائی کر دی, جو اپنے ملک میں بےتاب ہیں کسی طرح ویزا ملے, کسی طرح خواب میں نظر آ جائے تو وہ مفتی سے تعبیر لیے بغیر نہیں رہتے. ان سب کسی طرح امریکہ پہنچائیں. آپ کوئی درود شریف کوئی چیز بتائیے, کوئی ورد وظیفہ کوئی چیز ویزا مل جائے, اور جب بات آئے گی امریکہ ایسا, یہودی ایسے, عیسائی ایسے, اللہ کے بندے کہ اتنے برے ہیں کہ تم ان میں جا کے کیوں رہنا چاہتے ہو؟
یہ جو ڈیول کریکٹر کے ساتھ لوگ رہتے ہیں نا، یہ ہماری سمجھ میں واپسی کی آیا ہے. ہم کہتے ہیں صاف بات کرو، آپ جائیے رہیے امریکہ ہی رہیے، آ گئے ہیں جم جائیے یہاں کہ یہ اللہ اس زمین پہ ہم تیرے نائب ہیں، ہم جہاں آئے ہیں ہم لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیں گے، ہم نے یہیں رہنا ہے، ہماری نسلیں یہیں رہیں گی، ہمیں اپنے بچوں کا تحفظ کرنا ہے، کہیں ارتداد نہ آ جائے، کہیں شرک نہ آئے، کہیں سود نہ آئے، کہیں پردے کی بے پردگی نہ ہو جائے. یہ چیزیں سوچنے کی. اب ایک طرف تو ساری زندگی یہ ہے کہ بس اب چلے، بالکل جہاز کی سیٹ بک ہے، اب چلے اگلے سال 2 سال 3 سال، اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ تابوت چلا گیا، خود یہیں رہ گیا. للشيخ علي